بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ انفارمر کپاس کا پھول۔ مائی تاجو ہر رات کو 1 گھنٹہ تو ضرور سو لیتی تھی، لیکن اس رات غصے نے اسے اتنا سا بھی سونے کی مہلت نہ دی۔ پاؤں پھوٹے جب وہ کاٹ پر سے اتر کر پانی پینے کے لیے گڑھے کی طرف جانے لگی تو دوسرے ہی قدم پر اسے چکر آ گیا تھا اور وہ گر پڑی تھی۔ گرتے ہوئے اس کا سر کاٹ کے پائے سے ٹکرا گیا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ یہ بڑا عجیب منظر تھا۔ رات کے اندھیرے میں صبح ہولے ہولے گل رہی تھی۔ چڑیاں ایک دوسرے کو رات کے خواب سنانے لگی تھیں۔ بعض پرندے پر ہلائے بغیر فضا میں یوں تیر رہے تھے جیسے مصنوعی ہیں اور کوک ختم ہوگی تو گر پڑیں گے۔ ہوا بہت نرم تھی اور اس میں ہلکی ہلکی لطیف سی خنکی تھی۔ مسجد میں وارث علی اذان دے رہا تھا۔ یہ وہی سریلی اذان تھی جس کے بارے میں ایک سکھ اسمگلر نے یہ کہہ کر پورے گاؤں کو ہنسا دیا تھا، اگر میں نے وارث علی کی 3-4 اذانیں اور سن لیں تو واحے گرو کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے مسلمان ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اذان کی آواز پر گھروں میں گمر گمر چلتی ہوئی مدھانیاں روک لی گئی تھیں۔ چاروں طرف صرف اذان حکمران تھی اور اس ماحول میں مائی تاجو اپنی کاٹ کے پاس ڈھیر پڑی تھی۔ اس کی کن پٹی کے پاس اس کے سفید بال اپنے ہی خون میں لال ہو رہے تھے، مگر یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ مائی تاجو کو تو جیسے بے ہوش ہونے کی عادت تھی۔ ہر 8ویں-10ویں روز وہ صبح کو کاٹ سے اٹھتے ہی بے ہوش ہو جاتی تھی۔ ایک بار تو وہ صبح سے دوپہر تک بے ہوش پڑی رہی تھی اور چند چوٹیاں بھی اسے مردہ سمجھ کر اس پر چڑھ آئی تھیں اور اس کی جھریوں میں بٹکنے لگی تھیں۔ تب پڑوس سے چودھری فتح دین کی بیٹی راہتا پنجوں کے بل کھڑی ہو کر دیوار پر سے جھانکی تھی اور پوچھا تھا، مائی آج لسی نہیں لوگی کیا؟ پھر اس کی نظر بے ہوش مائی پر پڑی تھی اور اس کی چیخ سن کر اس کا باپ اور بھائی دیوار پھانگ کر آئے تھے اور مائی کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار مار کر اس کے منہ میں شکر ڈال ڈال کر خاصی دیر کے بعد اسے ہوش میں لائے تھے۔ حکیم منور علی کی تشخیص یہ تھی کہ مائی خالی پیٹ سوتی ہے۔ اس دن سے راہتا کا معمول ہو گیا تھا کہ وہ شام کو ایک روٹی پر دال تلکاری رکھ کر لاتی اور جب تک مائی کھانے سے فارغ نہ ہو جاتی وہیں پر بیٹھی مائی کی باتیں سنتی رہتی۔ ایک دن مائی نے کہا تھا، میں تو ہر وقت تیار رہتی ہوں بیٹی کے کب نہ جانے اوپر سے بلاوا آ جائے۔ جس دن میں صبح کو تمہارے گھر لسی لینے نہ آئی تو سمجھ لینا میں چلی گئی۔ تب تم آنا اور ادھر وہ چارپائی تلے صندوق رکھا ہے نا، اس میں سے میرا کفن نکال لینا، کبھی دکھاؤں گی تمہیں۔ وارث علی سے کہہ کر مولوی عبد المجید سے اس پر خاکے پاک سے کلمہ شہادت بھی لکھوا لیا تھا۔ ڈرتی ہوں اسے بار بار نکالوں گی تو کہیں خاکے پاک جڑ ہی نہ جائے۔ بس یوں سمجھ لو کہ یہ وہ لٹھا ہے جس سے بادشاہ زادیاں برقعے سلاتی ہوں گی۔ کپاس کے خاص پھولوں کی روئی سے تیار ہوتا ہے یہ کپڑا۔ ٹین کے پترے کی طرح کھڑکھڑ بولتا ہے۔ چکی پیس پیس کر کمایا ہے۔ میں لوگوں کو عمر بھر آٹا دیتی رہی ہوں اور ان سے کفن لیتی رہی ہوں۔ کیوں بیٹی، یہ کوئی گھاٹے کا سودا تھا؟ نہیں تھا نا۔ میں ڈرتی ہوں کہ کہیں کھدر کا کفن پہن کر جاؤں تو لوگ جنت میں بھی مجھ سے چکی ہی نہ پسوانے لگیں۔ پھر اپنے پوپلے منہ سے مسکرا کر اس نے پوچھا تھا، تمہیں دکھاؤں؟ نہ مائی، راہتا نے ڈر کر کہا تھا۔ خاکے پاک جڑ گئی تو؟ پھر اس نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ ابھی تو تم 20 سال کی ہو، جیو گی، تمہارے ماتھے پر تو 5 لکیریں ہیں، 5 بیسیاں سو۔ مائی کا ہاتھ فوراً اپنے ماتھے کی طرف اٹھ گیا۔ ہائے 5 کہاں ہے بیٹی، کل 4 ہیں، 5ویں تو یہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو چھری کی نوک سے دونوں ٹکڑوں کو ملا دے تو شاید ذرا سا اور جی لوں، تیرے گھر کی لسی تھوڑی سی اور پی لوں۔ مائی کے پوپلے منہ پر ایک بار پھر گول سی مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ اس پر راہتا نے زور سے ہنس کر آس پاس پھیلے ہوئے کفن اور کافور کی بو سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی، مگر کفن اور جنازے سے مفر نہ تھا۔ یہی تو مائی کے محبوب موضوع تھے۔ ویسے راہتا کو مائی تاجو سے انس ہی اس لیے تھا کہ وہ ہمیشہ اپنے مرنے کی ہی باتیں کرتی تھی، جیسے مرنا ہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہو۔ اور جب راہتا نے ایک بار مذاق مذاق میں مائی سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے مرنے کے بعد وہ اسے یہی کفن پہنا کر اپنے باپ کی منت کرے گی کہ مائی کا بڑا ہی شاندار جنازہ نکالا جائے، تو مائی اتنی خوش ہوئی تھی کہ جیسے اسے نئی زندگی مل گئی ہے۔ راہتا سوچتی تھی کہ یہ کیسی بد نصیب ہے جس کا پوری دنیا میں کوئی بھی اپنا نہیں ہے، اور جب یہ مری تو
کسی آنکھ سے ایک بھی آنسو نہیں ٹپکے گا۔ بعض موتیں کتنی آباد اور بعض کتنی ویران ہوتی ہیں۔ خود راختہ کا ننھا بھائی کنویں میں گر کر مر گیا تھا تو کیا شاندار ماتم ہوا تھا۔ کئی دن تک بین ہوتے رہے تھے اور گھر سے باہر چوپال پر دور دور سے فاتح خوانی کے لیے آنے والوں کی ٹھٹ لگے رہے تھے۔ اور پھر انہی دنوں کریمے نائی کا بچہ نمونیا سے مرا تو بس اتنا ہوا کہ اس روز کریمے کے گھر کا چولہا ٹھنڈا رہا اور تیسرے ہی روز وہ چوپال پر بیٹھا چودھری فتح دین کا خط بنا رہا تھا۔ موت میں ایسا فرق نہیں ہونا چاہیے۔ مر کر تو سب برابر ہو جاتے ہیں، سب مٹی میں دفن ہوتے ہیں۔ امیروں کی قبروں کے لیے مٹی ولایت سے تو نہیں منگائی جاتی، سب کے لیے یہی پاکستان کی مٹی ہوتی ہے۔ کیوں مائی؟ ایک دن راختہ نے پوچھا تھا، کیا اس دنیا میں سچ میں تمہارا کوئی نہیں ہے؟ واہ، کیوں نہیں ہے؟ مائی مسکرائی۔ اچھا؟ راختہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ ہاں ایک ہے، مائی بولی۔ راختہ بہت خوش ہوئی کہ مائی نے اسے ایک ایسا راز بتا دیا جس کا گاؤں کے بڑے بوڑھوں تک کو علم نہیں۔ کہاں رہتا ہے وہ؟ اس نے بڑے شوق سے پوچھا۔ وہ مائی مسکرائی جا رہی تھی۔ وہ یہاں بھی رہتا ہے، وہاں بھی رہتا ہے، دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں وہ نہ رہتا ہو۔ وہ بارڈر کے ادھر بھی رہتا ہے، وہ بارڈر کے ادھر بھی رہتا ہے۔ وہ تو راختہ نے بے قرار ہو کر مائی کی بات کاٹی۔ ہائے، ایسا کون ہے وہ؟ اور مائی نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا، خدا بیٹی، اور کون ہے؟ راختہ کو اس کے باپ کے ذریعے پتہ چلا تھا کہ آج سے کوئی آدھی صدی ادھر کی بات ہے۔ گاؤں کا ایک نوجوان پٹواری مائی تاجو کو یہاں لے آیا تھا۔ کہتے ہیں مائی تاجو ان دنوں اتنی خوبصورت تھی کہ اگر وہ بادشاہوں کا زمانہ ہوتا تو مائی ملکہ ہوتی۔ اس کے حسن کا چرچا پھیلا تو اس گاؤں سے نکل کر پٹواریوں کے آبائی گاؤں تک جا پہنچا، جہاں سے اس کی پہلی بیوی اپنے 2 بچوں کے ساتھ یہاں آدم کی۔ پٹواری نے مائی تاجو کو دھوکہ دیا تھا کہ وہ کنوارا ہے۔ تاجو نے اپنے باپ کی مرضی کے خلاف رو پیٹ کر اور نہر میں کود جانے کی دھمکی دے کر شادی کی تھی۔ اوپر سے پہلی بیوی نے جب اپنا سینہ دوتروں سے پیٹنا شروع کیا اور ہر دوتر پر تاجو کو ایک گندی بساندی گالی تھما دی تو تاجو چکنا چور ہو کر یہاں سے بھاگی اور اپنے گاؤں میں جا کر دم لیا۔ ماں نے تو اسے لپٹا لیا، مگر باپ آیا تو اسے بازو سے پکڑ باہر سین میں لے گیا اور بولا، چاہے پٹواری کی 3 بیویاں اور ہوں، تمہیں اسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ تم نے اپنی مرضی کی شادی کی ہے، ہمارے لیے یہی بے عزتی بہت ہے۔ اب یہاں بیٹھنا ہے تو طلاق لے کر آؤ، ورنہ وہیں رہو، چاہے نوکرانی بن کر رہو۔ ہمارے لیے تو تم اسی دن مر گئی تھی جب تم نے پوری برادری کی عورتوں کے سامنے چھوکروں کی طرح اکڑ کر یہ کہہ دیا تھا کہ شادی کروں گی تو پٹواری سے کروں گی، ورنہ کنواری مروں گی۔ جاؤ، ہم یہی سمجھیں گے ہمارے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس کی ماں روتی پیٹتی رہی مگر باپ نے ایک نہ مانی، اور جب تاجو آدھی رات کو واپس اس گاؤں میں پہنچ کر پٹواری کے دروازے پر آئی تو اس میں تالا پڑا ہوا تھا۔ رات وہیں دروازے سے لگی بیٹھی رہی۔ صبح لوگوں نے اسے دیکھا تو پنچایت نے فیصلہ کیا کہ تاجو پٹواری کی باقاعدہ منقوہہ ہے، اس لیے اس کا پٹواری کے گھر پر حق ہے اور اس لیے تالا توڑ دو۔ گاؤں والوں نے چند روز تک تو پٹواری کا انتظار کیا، مگر اس کی جگہ ایک نیا پٹواری آ گیا۔ معلوم ہوا کہ اس نے کسی اور گاؤں میں تبادلہ کرا لیا ہے۔ گاؤں کے 2 آدمی اسے ڈھونڈنے نکلے اور جب وہ مل گیا تو پٹواری نے انہیں بتایا کہ اس نے ان کے گاؤں کا رخ کیا تو اس کی پہلی بیوی کے 6 فٹے بھائی اسے قتل کر دیں گے۔ میں نے یہ بات اپنی پہلی بیوی کو بھی نہیں بتائی کہ میں تمہارے گاؤں کے جس مکان میں رہتا تھا وہ میں نے خرید لیا تھا اور وہ میری ملکیت ہے۔ یہ مکان میں اپنی دوسری بیوی تاجو کے نام لکھ دیتا ہوں۔ میں اسے طلاق نہیں دوں گا، مجھے اس سے محبت ہے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا تھا۔ گاؤں والوں کی مہربانی سے پٹواری نے اسے طلاق کے بدلے مکان دے دیا اور وہ بھی صبر شکر کر کے بیٹھ گئی، کیونکہ اس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ یہ بچہ جب پیدا ہوا تو اس کا نام اس نے حسن دین رکھا۔ محنت مزدوری کر کے اسے پالتی پوستی رہی، مڈل تک پڑھایا بھی، مگر اس کے بعد ہمت نہ رہی۔ تاجو کے حسن کی وجہ سے اس پر ترس تو سب کو آتا تھا، مگر پٹواری سے جدا ہونے کے بعد وہ اپنی جوانی پر سانپ بن کر بیٹھ گئی تھی۔ ایک بھلے آدمی نے حسن دین کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کا لالچ دے کر تاجو سے عقد کرنے کی خواہش ظاہر کی تو تاجو نے اس کی 7 پشتوں کو توم ڈالا اور حسن دین کلہاڑی لے کر اس خدا ترس کے پیچھے پڑ گیا۔ اس کے بعد کسی کو کچھ کہنے کا حوصلہ نہیں ہوا۔ حسن دین چند برس آوارہ پھرتا رہا،
پھر جب اس کے عشق کرنے کا زمانہ آیا تو فوج میں بھرتی ہو گیا۔ اس کے بعد مائی تاجو کے چند برس اچھے گزرے۔ حسن دین حوالداری تک پہنچا۔ اس کے رشتے کی بھی بات بھی ہوئی، مگر پھر دوسری جنگ چھڑ گئی اور حسن دین ادھر ہی بن غازی میں مارا گیا۔ تب مائی تاجو نے چکی پیسنی شروع کی اور اس وقت تک پیستی رہی۔ جب وہ ایک دن چکی کے پاٹ پر سر رکھے بے ہوش پائی گئی تو اس روز جب وہ ہوش میں آئی تھی تو حکیم کے ہاتھ کو چکی کی ہتھی سمجھ کر گما دیا تھا۔ اگر اس کے پڑوس میں چودھری فتح دین کی بیٹی راہتا نہ ہوتی تو وہ اپنی بار بار کی بے ہوشیوں میں سے کسی بے ہوشی کے دوران کوچ کر جاتی۔ وہ راہتا سے کہا کرتی تھی کہ بیٹی، اگر میرا حسن دین ہوتا تو میں تجھے تیری شادی پر سونے کا سخت لڑا ہار دیتی۔ اسے خدا نے اپنے پاس بلا لیا، سو اب میں ہر وقت تیرے لیے دعا کرتی ہوں کہ تو جگ جگ جیے اور شادی کے بعد اسی طرح سکھی رہے جیسے اپنے باپ کے گھر میں سکھی ہے۔ ایک رات مائی تاجو کو اس بات کا غصہ تھا کہ جب اندھیری شام تک راہتا اس کے روزانہ کی روٹی نہ لائی تو وہ خود ہی لاٹھی ٹیکتی فتح دین کے گھر چلی گئی۔ فتح دین کی بیوی سے راہتا کا پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ کسی سہیلی کی شادی میں گئی ہے اور آدھی رات تک واپس آئے گی۔ پھر اس نے روٹی مانگی تو راہتا کی ماں نے صرف اتنا کہا، دیتی ہوں، پہلے گھر والے تو کھا لیں۔ راہتا کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو فتح دین کے گھر والوں ہی میں شامل سمجھتی تھی، اس لیے ضبط نہ کر سکی۔ بولی، تو بی بی کیا میں بیکارن ہوں؟ سونے کی بالیوں سے بھرے ہوئے کانوں والی بی بی کو بھی مائی تاجو کی اسی مسکین عورت کے منہ سے یہ بات سن کر تکلیف ہوئی۔ اس نے کہا، نہیں مائی، بیکارن تو خیر نہیں ہو، مگر محتاج تو ہو نا۔ اور مائی کو کپ کپی سی چھوٹ گئی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ ایک دو بار راہتا کی ماں نے اسے پکارا بھی، مگر اس کے کانوں میں تو شاں شاں ہو رہی تھی۔ گھر آ کر آنگن میں پڑی ہوئی کاٹ پر گر پڑی اور روتی رہی اور اپنی موت کو یوں پکارتی رہی جیسے وہ دیوار سے ادھر بیٹھی ہوئی اس کی باتیں سن رہی ہے۔ آدھی رات کو جب چاند زرد پڑ گیا تھا، دیوار سے راہتا نے اسے پکارا، مائی جاگ رہی ہو؟ میں سوتی کب ہوں بیٹی؟ اس نے کہا، ادھر آ کر روٹی لے لو دیوار پر سے۔ راہتا بولی، نہیں بیٹی، اب نہیں لوں گی۔ مائی کی آواز بھرانے لگی، آدمی زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے نا، تو میں کب تک زندہ رہوں گی؟ جب کہ میں جدھر جاتی ہوں میری قبر میرے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ میں کیوں تمہارا اناج ضائع کروں بیٹی؟ راہتا دیوار کے پاس کچھ دیر تک خاموش کھڑی رہی، پھر پنجوں کے بل ہو کر بڑی منت سے کہا، لے لو مائی، میری خاطر اس سے لے لو۔ نہیں بیٹی، مائی اب کھل کر رو رہی تھی۔ لے لیتی، پر آج تمہاری ماں نے مجھے بتایا کہ میں محتاج ہوں اور چکی پیس پیس کر میرے ہاتھوں میں جو گٹھے بڑھ گئے ہیں وہ مجھے کچھ اور بتاتے ہیں۔ سو بیٹی، یہ روٹی میں نہیں لوں گی، اب کبھی نہیں لوں گی۔ تمہاری لائی ہوئی کل شام والی روٹی میری یہ آخری روٹی تھی، یہ روٹی اپنے کتے کے آگے ڈال دو۔ اس کے بعد اس نے سنا کہ راہتا اور اس کی ماں کے درمیان کچھ تیز تیز باتیں ہوئیں۔ پھر راہتا رونے لگی اور ماں اسے ڈانٹنے لگی۔ اس کے بعد فتح دین کی آواز آئی، سونے دو گی یا میں چوپار پر جا کر پڑا رہوں؟ پھر جب سب خاموش ہو گئے تو مائی تاجو اٹھ بیٹھی۔ اسے لگا کہ راہتا اپنے بستر پر پڑی آنسو بہا رہی ہے۔ وہ دیوار تک گئی بھی، مگر پھر فتح دین کے ڈر سے پلٹ آئی۔ گھڑے میں سے پانی پیا اور دیر تک ایلومینیم کا کٹورا اپنے چہرے پر پھیرتی رہی۔ آج وہ کتنی تپ رہی تھی اور یہ پیالہ کتنا ٹھنڈا تھا۔ اب گرمیاں ختم سمجھو۔ اسے اپنے لحافہ خیال آیا تھا جس کی روئی لکڑی کی طرح سخت ہو گئی تھی۔ اب اسے دعاؤں گی، پر اللہ کرے اس کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اللہ کرے اب کے لحاف کی بجائے میں اپنا کفن اوڑھوں۔ وہ گھڑے کے پاس سے اٹھ کر چارپائی پر آ گئی، کچھ دیر تک پاؤں لٹکائے بیٹھی رہی۔ پھر اسے ایک لمبی سانس سنائی دی، یہ راہتا کی سانس ہوگی۔ ہائے خدا کرے وہ سدا سکھی رہے، ایسی پیاری بچی اس کی نک چڑی کے ہاں کیسے پیدا ہو گئی؟ اسے تو میرے ہاں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ اسے اپنا حسن دین یاد آ گیا اور وہ رونے لگی۔ پھر آنسو پوچھ کر لیٹی تو آسمان پر سے ستارے جیسے نیچے لٹکائے ہوں ہوا کے جھونکوں کے ساتھ ہلنے لگے۔ فتح دین کا کتا گھرا کر ایک بلی پر جپٹا اور بلی دیوار پر سے پھانگ کر اس کے سامنے سے گولی کی طرح نکل گئی۔ کسی گھر میں مرغے نے بانگ دی اور پھر بانگوں کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ یکا یک سب مرغے ایک دم یوں خاموش ہو گئے جیسے ان کے گلے ایک ساتھ گونٹ دیے گئے ہیں۔ پورے گاؤں کے کتے بھونکنے لگے۔ پھر مشرق کی طرف سے ایسی آوازیں آئیں جیسے قریب قریب ہر رات آتی تھی۔ بارڈر پر رینجرز اسمگلوں کے تعاقب میں ہوں گے۔ پھر اس پر غنودگی سی چھانے لگی اور اس کی آنکھیں بند کر لیں، پھر ایک دم کھول دیں۔ بڑی آئی وہاں سے مجھے محتاج کہنے والی، کی پیستے پیستے ہاتھوں کی جلد ہڈی بن گئی ہے اور مجھے محتاج کہتی ہے۔ قیامت کے دن شور مچاؤں گی
کہ اسے پکڑو، اس نے مجھ پر بہتان باندھا ہے۔ کہاں کہ یہ میری راہتا بیچ میں نہ بول پڑے۔ اٹھ کر اس نے پانی پیا اور واپس جا کر چارپائی پر پڑی رہی۔ پھر جب پھوٹتی تو اس کا حلق اس کے جوتے کے چمڑے کی طرح خشک ہوتا رہا۔ وہ پھر پانی پینے کے لیے اٹھی مگر دوسرے ہی قدم پر چکرا کر گر پڑی، سر کاٹ کے پائے سے ٹکرایا اور بے ہوش ہو گئی۔ جب مائی تعجب ہوش میں آئی تو اس سے پہلے احساس یہ ہوا کہ نماز قضا ہو گئی ہے۔ پھر ایک دم وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور دیوار کے طرف بھاگی۔ ہر طرف گولیاں چل رہی تھیں اور عورتیں چیخ رہی تھیں اور بچے بلبلا رہے تھے۔ وہ دھوپ میں جیسے سوراخ ہو گئے تھے جن میں سے دھواں داخل ہو رہا تھا۔ دور سے گڑگڑاہٹ اور دھماکوں کی مسلسل آوازیں آ رہی تھیں اور گلی میں سے لوگ بھاگتے ہوئے گزر رہے تھے۔ راہتا، اے بیٹی راہتا، وہ پکاری۔ راہتا اندر کوٹھے سے نکلی۔ اس کا سنہرا رنگ مٹی ہو رہا تھا اور اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ اس کی آواز میں چیخیں اور آنسو اور کپکپی، نہ جانے کیا کچھ تھا۔ جلدی سے نکل جاؤ مائی، گاؤں میں سے نکل جاؤ، لاہور کی طرف بھاگو۔ ہم بھی لاہور جا رہے ہیں، تم بھی لاہور چلو۔ ہندوستان کی فوج آ گئی ہے، یہ کہہ کر وہ پھر اندر بھاگ گئی۔ ہندوستان کی فوج آ گئی ہے، یہاں ہمارے گاؤں میں کیوں آ گئی ہے؟ بارڈر تو 3 میل ادھر ہے، یہ فوج یہاں کیوں آئی ہے بیٹی؟ مائی حیران ہو کر پکاری، کہیں غلطی سے تو نہیں آ گئی؟ بھائی فتح دین کہاں ہے؟ اسے بھیجو نا، وہ انہیں سمجھائے کہ یہ پاکستان ہے۔ مگر راہتا کا کوئی جواب نہ آیا۔ شور بڑھ رہا تھا، مشرق کی طرف کوئی گھر جلنے بھی لگا تھا۔ چند گولیاں اس کے کوٹھے کے دروازے کے اوپر والے حصے میں تڑاک تڑاک سے لگی اور مٹی کی لپائی کے بڑے بڑے ٹکڑے زمین پر آ رہے۔ چند گولیاں ہوا کو چیر دینے والی سیٹیاں بجاتی چھت پر سے گزر گئیں۔ فتح دین کی صحت کی ٹالی پر سے پاگلوں کی طرح اڑتا ہوا ایک کوا اچانک ہوا میں لڑکھڑیاں کھاتا ہوا آیا اور مائی تاجو کے گڑھے کے پاس پتھر کی طرح گر پڑا۔ پھر زور کا ایک دھماکہ ہوا اور مائی تاجو دیوار سے ہٹ آئی تھی، پھر دیوار کی طرف بڑھی۔ ایک دم چودھری فتح دین کے دروازے کو کسی نے کوٹ ڈالا، پھر کواڑ دھڑام سے گرے۔ اکٹھی بہت سی گولیاں چلی اور اکٹھی بہت سی چیخیں بلند ہوئیں۔ مائی نے ان میں سے راہتا کی چیخ کو صاف پہچان لیا۔ راہتا بیٹی، وہ چلائی، لاٹھی ٹیکتی ہوئی لپکی اور اپنے دروازے کی کنڈی کھول کر باہر گلی میں آ گئی۔ گلی میں شہاب الدین، نور الدین، محمد بشیر، حیدر خان اور جانے کس کس کی لاشیں پڑی تھیں۔ چودھری فتح دین کے گرے ہوئے دروازے کے پاس مولوی عبد المجید مردہ پڑے تھے، ان کا آدھا چہرہ اڑ گیا تھا۔ مائی نے مولوی صاحب کو ان کی نورانی داڑھی سے پہچانا۔ چودھری فتح دین کے صحت میں خود فتح دین اور اس کے بیٹے مرے پڑے تھے۔ فتح دین کی بیویوں کی بالیاں بھرے کان غائب تھے۔ اندر کوٹھوں میں اٹاک پٹاک مچی ہوئی تھی اور باہر راہتا خوف سے فوجیوں میں گری اپنی عمر سے 14-15 سال چھوٹے بچے کی طرح چیخ رہی تھی۔ پھر ایک سپاہی نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر جھٹکا دیا تو کرتا پھٹ گیا اور وہ ننگی ہو گئی۔ فوراً ہی وہ گٹھی سے بن کر بیٹھ گئی، مگر پھر ایک سپاہی نے اس کے کرتے کا باقی حصہ بھی نوچ لیا اور کہکا لگاتا ہوا اسے اپنے جوتے پر نوچنے لگا۔ پھر مائی تاجو آئی، راہتا پر گر پڑی اور ایک عجیب سی آواز میں جو اس کی اپنی نہ تھی بولی، اللہ تیرا پردہ رکھے بیٹی، اللہ تیری حیا قائم رکھے۔ ایک سپاہی نے مائی کا سفید چونڈا پکڑ کر اسے راہتا پر سے کھینچنا چاہا تو خون سے اس کا ہاتھ بھیگ گیا اور مائی وہیں راہتا کو ڈانپے ہوئے بولی، یہ لڑکی تم میں سے کسی کی بہن بیٹی ہوتی تو کیا تم جب بھی اس کے ساتھ یہی کرتے؟ یہ لڑکی تو… کسی نے یہ کہہ کر مائی تاجو کی پسلی میں زور کی ٹھوکر مار دی کہ ہٹو یہاں سے، ہمیں دیر ہو رہی ہے اور ابھی دوپہر تک ہمیں لاہور پہنچنا ہے۔ اور مائی یوں ایک طرف لڑک گئی جیسے چھتروں پہ سے بنی ہوئی گڑیا تھی۔ پھر سب کے ہاتھ راہتا کی طرف بڑھے جو اب چیخ نہیں رہی تھی، اب وہ ننگی کھڑی تھی اور یوں کھڑی تھی جیسے کپڑے پہنے کھڑی ہے۔ اس کا رنگ مائی تاجو کے کفن کے لٹھے کا سا ہو رہا تھا اور اس کی آنکھیں اتنی پھیل گئی تھی کیا معلوم ہوتا تھا ان میں پتلیاں کبھی تھی ہی نہیں۔ مائی تاجو ہوش میں آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے پاس وارث علی موزن کھڑا ہے۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا، لاشوں کے چہرے ڈھپے ہوئے تھے۔ راہتا کہاں ہے؟ وہ یوں چیخ کر بولی جیسے اس کے جسم کی دھجیاں اڑ گئی ہیں۔ وارث علی سر جھکائے ایک طرف جانے لگا۔ میری راہتا کہاں ہے؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور وارث علی کی طرف یوں قدم اٹھایا جیسے اسے قتل کرنے چلی ہے۔ کہاں ہے وہ؟ وارث علی کے پاس آ کر وہ جیسے سن ہو کر رہ گئی۔ وارث علی کا چہرہ لہو لہان ہو رہا تھا اور اس کے بازو پر سے گوشت ایک طرف کٹ کر لٹک رہا تھا۔ وہ بولا تو مائی تاجو نے دیکھا کہ اس کے ہونٹ بھی کٹے ہوئے ہیں اور اس کے منہ میں بھی خون ہے۔ کسی کو کچھ نہیں پتا مائی کہ کون کہاں گیا، بس اب تو یہاں سے چلی جا،
ہندوستانی فوج یہاں سے آگے نکل گئی ہے اور گاؤں کے گرد ان کے آدمی گھیرا ڈالے بیٹھے ہیں۔ تو کماد کے کھیتوں میں چھپتی چھپاتی لاہور کی طرف جا سکتی ہے۔ تو چلی جا، وہاں مرے گی تو کوئی تیرا جنازہ تو پڑے گا۔ اب جا، مجھے کام کرنے دے۔ دیکھ بیٹا، مائی بولی، میں پانی لاتی ہوں، تو ذرا کلی کر لے۔ تو مؤذن ہے اور منہ میں اتنا بہت سا خون لیے کھڑا ہے۔ خون تو حرام ہوتا ہے بیٹا، میں سب کر لوں گا۔ وارث علی چلایا، مگر پھر ادھر ادھر دیکھ کر آہستہ سے بولا، خدا کے لیے مائی اب چلی جا یہاں سے۔ میں نے اتنے بہت سے لوگ مرتے دیکھے ہیں کہ اب تو مرے گی تو میں سمجھوں گا پوری دنیا مر گئی۔ چلی جا خدا کے لیے۔ پہلے بتا میری راختہ بیٹی کدھر ہے؟ مائی نے ضد کی۔ وارث علی نے پوچھا، تجھے یاد ہے نا اسے ننگا کر دیا گیا تھا؟ ہاں، ماں نے سر ہلایا اور اس کی ایک خون آلودہ لٹ رسی کی طرح اس کے منہ پر لٹک آئی۔ تو پھر تو یہ کیوں پوچھتی ہے کہ وہ کدھر گئی؟ اور مائی نے اسے سینے پر اس زور کا دوڑا مارا جیسے چودھری فتح دین کی حویلی کا دروازہ ٹوٹا ہے۔ وہ دب سے بیٹھ کر اونچی آواز میں رونے لگی۔ وارث علی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کسی نے سن لیا تو آ جائے گا، وہ بولا۔ پھر اسے بڑی مشکل سے کھینچ کر اٹھایا۔ تو میری حالت دیکھ رہی ہے مائی، میں صرف اپنے خدا کی قدرت اور اپنے ایمان کی طاقت سے زندہ ہوں، ورنہ میرے اندر کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ میں گلیوں میں سے لاشیں گھسیٹ گھسیٹ کر ایک گڑھے میں جمع کر رہا ہوں۔ ابھی مجھے فتح دین اور لال دین اور نور الدین اور ماسی جنت کی لاشیں وہاں پہنچانی ہیں۔ پھر میں ان پر مٹی ڈال کر ان کا جنازہ پڑھوں گا اور مر جاؤں گا۔ مائی بے جنازہ نہ مر، لاہور چلی جا۔ ہندوستانی فوج ادھر سے آ گئی ہے، تو ادھر کھیتوں میں چھپتی چھپاتی نکل جا۔ میرے پاس بہت تھوڑا وقت ہے، دیکھ لو، میرے تو جوتے بھی خون سے بھر گئے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے دروازوں پر سے گزرتے ہوئے وہ رک گئی۔ وارث بیٹا، وہ بولی، لاہور تو چلا جا، جنازہ میں پڑھ دوں گی۔ میں بچ گئی تو یوں ہی کسی کو ایک روز روٹی حرام کرنی پڑے گی۔ تو مر گیا تو تیرے ساتھ اذان بھی مر جائے گی۔ نہیں مائی، وارث علی جلدی سے بولا، اذان بھی کبھی مری ہے، خدا کے لیے اب تو چلی جا۔ گلی میں قدم رکھتے ہوئے اس نے پلٹ کر پوچھا، تیرا کیا خیال ہے بیٹا، راختہ کو انہوں نے مار تو نہیں ڈالا ہوگا؟ وارث علی نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا دی اور چودھری فتح دین کی لاش پر جھک گیا۔ مائی تاجو گلی میں سے گزر رہی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ میں لاٹھی تھام رکھی تھی، دوسرا ہاتھ پیٹھ پر تھا، اور وہ یوں جھکی ہوئی چل رہی تھی جیسے بھوسے کے ڈھیر میں سے سوئی ڈھونڈنے نکلی ہے۔ مائی تاجو گاؤں کی آخری گلی میں سے نکل کر کھیت میں قدم رکھنے لگی تھی کہ جیسے ہر طرف گولیاں چلنے لگیں اور وہ ایک خالے میں لڑک کر لیٹ گئی۔ ہائے، کہیں وہ وارث علی کو نہ مار رہے ہوں، مگر کیا ایک آدمی کو مارنے کے لیے اتنی بہت سی گولیوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ ان میں سے اس نے کھیت کے کئی گنے گولیوں کی زد میں آ کر ٹوٹتے ہوئے دیکھے۔ اس نے یہ تک دیکھا کہ جہاں سے گنا ٹوٹتا ہے وہاں سے رس کی ایک دار نکل کر جڑ کی طرف بہنے لگتی ہے، اور اسے راختہ یاد آ گئی اور وہ کھالے میں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک گولا اس کے سر کے پاس سے گزر کر پیچھے ایک درخت کے تنے میں جا لگا۔ پورا درخت جیسے جرجری لے کر رہ گیا۔ وہ پھر کھالے میں لیٹ گئی اور اسے ایسا لگا کہ وہ مر گئی ہے اور قبر میں پڑی ہے۔ تب اسے اپنا کفن یاد آیا اور وہ اتنی تیزی سے کھالے میں سے نکل کر گلی میں داخل ہوئی جیسے اس کے اندر کوئی مشین چلنے لگی ہے۔ اسے پہلی بار یاد آیا کہ وہ تو خالی ہاتھ لاہور جا رہی تھی۔ وہ تو اپنی کمائی گھر ہی میں بھول آئی تھی۔ اس کا کفن تو وہیں بکسے میں رکھا رہ گیا تھا۔ زندگی سے اتنی محبت بھی کیا انسان اسے بچانے کے لیے بھاگے تو اپنا کفن ہی بھول جائے؟ اور یہ کفن اس نے کتنی مشقت سے تیار کیا تھا اور اس پر کتنے چاؤ سے کلمہ شہادت لکھوایا تھا خاک پاک سے۔ اچھے کفن اور اچھے جنازے ہی کے لیے تو وہ اب تک زندہ تھی۔ اب تو وہ اتنی تیزی سے چل رہی تھی کہ جوانی میں بھی یوں نہیں چلی ہوگی۔ اس کے قدم کا خم ایک دم ٹھیک ہو گیا تھا اور لاٹھی کو ٹیکنے کی بجائے اسے تلوار کی طرح اٹھا رکھا تھا۔ راختہ کے گھر کے سامنے سے بھی وہ آگے نکل چلی گئی، مگر پھر جیسے اس کے قدم جکڑے گئے پلٹی ٹوٹے ہوئے دروازے میں سے جھانکا۔ وارث علی سب لاشیں سمیٹ لے گیا تھا، صرف راختہ کے کرتے کی ایک دجی ہوا کے جھونکوں کے ساتھ پورے صحن میں یہاں سے وہاں ایک بے چین روح کی طرح بھٹکتی پھرتی تھی۔ مائی تاجو کا جی چاہا کہ دوہتر مار کر اپنا سینہ ادھیڑ دے، مگر ساتھ ہی اسے وارث علی یاد آ گیا جس نے کہا تھا۔ فوراً اسے اپنا کفن یاد آیا۔ اس کے کوٹھے کا دروازہ کھلا تھا، گڑھے کے پاس کوا اسی طرح پڑا تھا، اس کا کٹولا اسی طرح بچھا تھا، اندر اس کا بکسا کھلا پڑا تھا، مگر اس میں کفن موجود تھا۔ کیسے منہ کی کھائی ہوگی انہوں نے جب بکسا کھولا ہوگا اور اس میں سے صرف کفن نکلا ہوگا۔
माई कफन को सर की चादर में छुपाकर बाहर आई तो चौधरी फतेह दीन का कुत्ता भागता हुआ आया और इसके कदमों में लौटने लगा। इसके अंदाज से मालूम होता था कि वो हंस नहीं सकता, वरना खूब खूब हंसता। चल हट, माई ने इसे डांटा, मेरे नमाजी कपड़े प्लीत न कर। कुत्ता उठ खड़ा हुआ। माई ने दूसरी गली में मुड़ते हुए पलट कर देखा तो कुत्ता वहीं खड़ा था, और इस तरह खड़ा था जैसे लकड़ी का बनकर रह गया है। पुछ पुछ, माई ने कुत्ते को अपनी तरफ बुलाना चाहा, मगर वो पलटा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ एक दीवार के साए में एकदम यूं बैठ गया जैसे गर पड़ा है। हाय बेचारा, माई का एहसास जुर्म पुकारा। मगर फिर ऊपर फिजा में एक जोर के दो धमाके हुए कि माई ताजो को ज़मीन अपने कदमों तले टुकड़े टुकड़े होती महसूस हुई। तेज़ी से चलती हुई वह फिर से खाले में जा गिरी। अब ज़मीन हिल रही थी, फिजा में जैसे बहुत से शेर एक साथ दाड़े मारे जा रहे थे। धमाकों और गोलियों और गड़गड़ाहटों का शोर करीब आता जा रहा था। अब वो कफन को अपनी सीने से चिपटाए खाले में रेंगने लगी। बरसों पहले चिरागों का मेला देखने के लिए वो गांव की दूसरी औरतों के साथ इसी खाले के किनारे किनारे चलती हुई लाहौर छावनी में जा निकली थी। और वहाँ कैसा गजब हुआ था, बेचारी शहाबी एक टांगे के पहिए तले आकर वहीं शाला मार के दरवाजे पर ही मर गई थी। तो क्या राहता मर गई होगी? क्या राहता मरने के लायक थी? ला बेटी, मैं तेरे हाथ की रोटी वापस नहीं करूँगी। रूठ मत मुझसे राहता, ए राहता बेटी। उसने सुना कि वो ऊंची ऊंची बोल रही है, मगर इतने शोर में उसकी आवाज़ कौन सुनेगा। राहता, ए मेरी अच्छी, मेरी नेक खूबसूरत राहता। हाय, ये कपास भी अजीब पौधा है, इसके फूल का रंग कैसा अलग होता है दूसरे फूलों से। राहता, ए राहता बेटी। खाले से कपास के खेत में और वहाँ से वो गन्ने के खेत में घुस गई। धमाके इतने तेज़ हो रहे थे जैसे इसके अंदर हो रहे हैं। कहते हैं गोला लगे तो इंसान गोले की तरह फट जाता है। कौन चुनता फिरेगा मेरी हड्डियाँ और मेरा कफन जिस पर खाक पाक से कलमा शहादत लिखा है। कितना गन्ना है, गन्ने का ये खेत, ये चौधरी फतेह दीन का खेत है। राहता इसी खेत के गन्ने चूस चूस कर कहती थी कि माई, मुझे बुढ़ापे से सिर्फ इसलिए डर लगता है कि मुंह पोपला हो जाता है और गन्ना नहीं चूसा जा सकता। माई ताजो मुस्कुराई और इसकी आंखों में आंसू आ गए। राहता बेटी, ए मेरी राहता बेटी। माई, आवाज़ जैसे पताल से आई थी। इंसान भी अजीब मखलूक है, चाहे तो ज़मीन और आसमान बज रहे हों, मगर इसके कान बजने से बाज नहीं आते। माई, हाय, ये आवाज़ तो जैसे मेरी पसली से आई है। वो कफन को सीने से चिमटा कर दुबक गई। इसकी उंगलियों ने महसूस किया कि इसका दिल इसके सीने से निकल कर कफन में आ गया और यूं धड़क रहा है जैसे तोपें चल रही हैं। माई हड़बड़ाई और ऊपर देखा, फिर वो देखती रह गई। कफन इसकी गिरफ्त से निकल कर गिर गया और वो यूं देखती चली गई। माई, राहता कह रही थी, तुम तो मेरी तरफ बस देखते ही जा रही हो। देखती नहीं हो मैं नंगी हूँ, मुझे कुछ दो। माई ने ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए राहता को यूं अपनी गोद में खींच लिया जैसे नन्हे से हसन दीन को दूध पिलाने चली है। अब धमाके जैसे खेतों की चारों मैंडों पर हो रहे थे, मगर माई इनसे बेनियाज राहता का माथा चूमे जा रही थी। हाय, मुझे ये अपना कफन कैसा पालतू सा लग रहा है। कफन, राहता तड़प कर माई की गोद से निकली। कफन उठाकर उसे जल्दी से खोला और अपने जिस्म पर लपेटकर यूं मुस्कुराई जैसे वो दीवार पर से माई को रोटी थमाने आई। और माई ने देखा कि राहता इसके कफन में बड़ी खूबसूरत लग रही है। हाय मेरी बेटी, अल्लाह तेरे पर्दा कायम रखे, अल्लाह तेरी हया कायम रखे मेरी बेटी। फिर राहता ने माई को बताया कि जब वो उसे ले जा रहे थे तो ऊपर से पाकिस्तान के हवाई जहाज़ आए और वो लोग इधर उधर खालों में जा दुबके और मैं भाग आई। मुझे पता था कि मेरे वतन के जहाज़ मुझे पहचानते हैं, मुझे कुछ नहीं कहेंगे। तब मैं गांव पार करके यहाँ आ गई और जब से यही बैठी हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी माई मुझे पुकार रही है। राहता, ए राहता बेटी। कफन पे जगह जगह खून के धब्बे नुमायाँ होने लगे थे। नोची कसोटी हुई राहता का जिस्म अपना कुर्ब कफन को मुंतकिल कर रहा था और खाक पाक ने उस खून के लिए जगह खाली कर दी थी। और लाहौर के कहीं आस पास माई ने कहा, राहता बेटी, तू कितनी सच्ची है। तूने मेरा शानदार जनाजा निकालने का वादा किया था, तो ये वादा सचमुच पूरा किया। तू मेरे कफन में कितनी प्यारी लग रही है, मेरी अच्छी, मेरी नेक, मेरी खूबसूरत राहता। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन्फॉर्म और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।